من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ العنکبوت کے یہ پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے اس بات کو واضح کیا اہل ایمان کے لیے کہ کیا تم محض اتنا کہنے پر چھوڑ دے جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ضرور اس چیز کو دیکھے گا کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ لہذا ایمان کے راستے میں تمہیں مصائب اور مشکلات سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ آگے بات اسی حوالے سے بیان کی جا رہی ہے کہ ومن جاہدہ، جو بھی کوئی شخص مجاہدہ کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کفر کے خلاف جد و جہد کے لیے جو بھی کوئی کوشش کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اس کا یہ مجاہدہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے، یعنی اس کا فائدہ اسے اپنی ذات کو ہوگا۔ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں مصائب اور مشکلات برداشت کرے گا، ثابت قدمی اختیار کرے گا، مصائب سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کے راستے کو چھوڑے گا نہیں، تو اس کے لیے تو بڑا اجر ہے، اسی کو فائدہ ہوگا اس کا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر سب کے سب لوگ بھی کافر ہو جائیں، اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تمہارا اپنا مفاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کر بدلہ عطا کرے گا، تمہیں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال کرنا یہ اس کا اظہار ہے ایمان کا۔ اگر ایک شخص ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن نیک اعمال کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے دعویٰ ایمان میں کھڑا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ کتنا بڑا یہ اللہ کا انعام ہے، اس کی کتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ اب برائیاں دور کرنے میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص بھی ایمان کا اقرار کر لے گا، اس کے ساتھ کا تمام برائیاں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اس وقت لوگ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ رہے تھے، تو ان کے لیے یہ خوشخبری بھی تھی کہ تمہارے سب کا سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرتا ہے، تو برائیوں سے نفرت خود بخود اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور برائیاں اس سے ایک طرف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم تمہارے نامہ اعمال سے خارج کر دیں گے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں بہترین مقامات میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت فراخ ہے اپنے بندوں کے قصوروں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری جو خرابیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان سے ہم درگزر کر دیں گے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم تمہیں جو بدلہ دیں گے تمہارے بہترین اعمال کی بنیاد پر دیں گے، یعنی تمہارے اعمال میں جو اعمال اعلیٰ درجے کے ہوں گے انہیں پیمانہ رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو یہ بھی ایک اور تحریص ہے رب کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک برتاؤ کرے۔ اب دیکھیں یہ آیات اس پس منظر میں ہے کہ اس وقت بڑی مشکل صورتحال تھی، مکی دور کی یہ آیات ہے، یعنی ہجرت حبشہ سے پہلے کی۔ ہجرت حبشہ 590 میں ہوئی ہے، تو ایک بھائی ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، ماں باپ ابھی کفر میں ہے، تو یہ بڑی کشمکش کی صورتحال تھی۔ تو یہاں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی عمر کوئی 18-19 سال کی تھی، لیکن والدین جو تھے وہ ابھی کفر پر قائم تھے، تو ان کی ماں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک تو اس راستے کو نہیں چھوڑتا میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، دھوپ میں رہوں گی۔ تو یہ بڑی مشکل صورتحال تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ ایک طرف تو حکم تھا کہ والدین کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ اسی پس منظر میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس چیز کی تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا نیک برتاؤ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ تجھے مجبور کریں اس بات پر، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائے جس کا تیرے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، انہیں تو میرے ساتھ شریک کرے، اس بات پر اگر مجبور کرے والدین، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت مت کرو، یعنی اس معاملے میں اطاعت مت کرو ان کی۔ باقی جو ان کے حقوق ہیں والدین کی حیثیت سے وہ پھر بھی پورے کرنے ہوں گے، بے شک وہ کفر میں کیوں نہ ہو، یعنی ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے کھانے کا، پینے کا، لباس کا، ان کے علاج کا، یہ سارے حقوق قائم رہیں گے، لیکن اس صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے اس حوالے سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کے نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا واضح اصول ہے جو آپ علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اور پھر فرمایا کہ الیہ مرجعکم، تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، یعنی انسان کے سارے اعمال کھول دیے جائیں گے۔ جب اللہ کے حضور انسان پیش ہوگا تو اللہ تو نیتوں کو، ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی دعوت کو جنہوں نے قبول کر لیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انسانوں کے سامنے پیش کیا اسے دل سے جنہوں نے قبول کر لیا، وہ سب لوگ صاحب ایمان ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے خوب واضح کر دی، کھول کر پیش کر دی، جس طرح سے پیش کرنے کا حق تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے وہ عاملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے۔ نیک عمل، ہر وہ عمل نیک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھ کر جو عمل انسان کرتا ہے وہ سب کے سب نیک اعمال شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، انہیں تو ہم ضرور صالحین میں شامل کر دیں گے، ان میں داخل کر دیں گے، اور صالحین ہی کا انجام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر والدین اس بات کا حکم دیں کہ میرے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرو، تو پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ لیکن
والدین کے اپنے حقوق جو ہیں وہ لازمی طور پر تمہیں پورے کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر